یہ شوگر مافیا کا وہ لفظ ہے جو کہ 85 کے بعد ہماری جڑوں میں یہ بیٹھ گیا جناب. یہ 208 ارب روپیہ 119 نمبر صفحے پہ اس کا یہ تو بتا دیں کہ اس کا ہوا کیا ہے, یہ کس بات میں دیا گیا. ایک صفحہ ہے, یہ آپ اس بک کو دیکھیں, بلکہ آپ خود چیک کر لیں, اپنے چیمبر میں چیک کر لیں. یہ 119 صفحے پہ صرف یہی لکھا ہوا ہے کہ اس کی مد میں یہ پیسے دیے گئے اور کوئی تفصیل نہیں ہے. یہ عوام کا پیسہ ہے. ایک 1985 میں ایک گورنمنٹ آئی, شاید آپ کے بزرگ بھی ہوں گے, ہمارے بزرگ بھی ان اسمبلیوں میں تھے. اس وقت جو ثواب دیدی پاورز ہوتی تھی وہ جناب اسپیکر ہوتی تھی چیف منسٹر کی, ایک لمٹ ہوتی کہ چیف منسٹر اتنی حد تک خرچ کر سکتے. اگر آپ 1988 کی پروسیڈنگ دیکھیں اسمبلی کی, تو اس وقت میاں نواز شریف نے ان پاورز کو, اپنی ثواب دیدی پاورز کو, ان کا اختیار جو سپریم پاور ہمارے مسلمانوں کے نزدیک ہے کہ لا تعداد اختیارات میرے اللہ کی ذات کے پاس ہے. اور اس وقت کے اپوزیشن لیڈر نے, میں نے وہ پروسیڈنگ پڑھی ہے, اس وقت کے اپوزیشن لیڈر نوابزادہ غضنفر گل صاحب تھے, اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ آپ اللہ کی حدوں کو چھو رہے ہیں, لا تعداد اختیارات نہیں ہوتے. ہمارا جناب اسپیکر یہ اس دفعہ جو خسارے کا بجٹ ہے 1172 ارب روپے کا ہے, تو انہی اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہے کہ آپ کا کوئی ایکسپینڈیچر آپ کا میٹ ہی نہیں کر رہا. کوئی ایکسپینڈیچر ایسا نہیں ہے جس کو آپ نے اسٹیمیشن لی ہو اور آخر وقت تک اس اسٹیمیشن کو آپ لے کے چلے. جناب اسپیکر, یہ چیزیں عام چیزیں نہیں ہیں, یہ ہمیں ان پہ سوچنا چاہیے, ان پہ دیکھنا چاہیے. آپ کی ایک اسکیم آتی ہے, آپ لگاتے ہیں پی این ڈی کا چکر, آپ سی این ڈبلیو کے آفس میں جاتے ہیں. اچھا, وہ اسکیم ویٹ ہوتے ہوتے جب وہ اس کی اصل شکل آتی ہے تو وہ اتنی شرنک ہو جاتی ہے کہ آپ لے کے جاتے ہیں 15 کلومیٹر کا روڈ, وہ شرنک ہوتے ہوتے وہ پہنچ جاتا ہے 9 کلومیٹر, اور آپ کو کہا جاتا ہے جی کہ یہ آپ کی ڈومین ہے, اس سے آپ آگے نہیں جا سکتے. جب ہماری ڈومین جناب بن گئی ہیں تو ان کی ڈومین کیوں نہیں بنتی؟ کیا یہ تو نہیں ہے جناب اسپیکر کہ یہ ساری چیزیں انڈائریکٹلی سی ایم ہاؤس میں بھی جا رہی ہوں؟ دیکھیں, یہ الزام کس پہ لگنا ہے؟ ہم یہ کہیں گے, ہمارا مدعا یہ ہے کہ اس میں سے باقاعدہ ایک حصہ جا رہا ہوگا. اس طرح اتنی بڑی کرپشن نہیں ہوتی. سپلیمنٹری بجٹ ہوتے ہی کرپشن ہے. سپلیمنٹری بجٹ کا اور کوئی وجود نہیں ہے. جب آپ نے اتنے محکمے رکھے ہوئے ہیں, جب آپ نے اتنے ایکسپرٹس رکھے ہوئے ہیں, تو پھر کیوں یہ ہوتا ہے کہ 10 روپے کی بجائے آپ آخر میں ہمیں پکڑا دیں کہ یہ 15 روپے خرچہ ہوا ہے؟ کیوں سر, یہ کوئی مذاق تو نہیں ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آوا اوپر سے نیچے تک بگڑا ہوا ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے یہ میں صحیح بات کر رہا ہوں کہ جب تک سی ایم آفس ٹھیک نہیں ہوگا اس وقت تک اوورسیئر بھی ٹھیک نہیں ہوگا. جناب یہ کیا آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ آپ 650 ارب کا سپلیمنٹری بجٹ دے رہے ہیں اور کسی کو پتہ ہی نہیں ہے؟ تو یہ اس میں یہ چھوٹے چھوٹے ہیں. یہ میں آپ خود دیکھ لیں, میں کوئی سیاسی سپیچ نہیں کر رہا, میں ان کو یہ جگا رہا ہوں کہ خدارہ 1985 سے لے کے تیسری نسل آپ میاں نواز شریف کی فیملی کو دیکھ رہی ہے اقتدار میں آتے ہوئے, اور ابھی بھی وہی کام ہے. لیکن عوام اب جاگ چکی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے ہمارا مینڈیٹ ہم سے چھین لیا ہے, لیکن عوام کے دلوں سے آپ عمران خان کو نہیں نکال سکتے جناب اسپیکر. اس کے بعد جناب اسپیکر ایک اور چیز ہے, ایک ہے ان کا بڑا ہی سر ایک 1000 صفحے کی یہ جو بک ہے نا, اس میں ایک بڑا میجیکل دو صفحے ہیں جناب, وہ بھی میں ابھی بتاتا ہوں. اس میں ذرا میں آؤں گا چونکہ میرے کولیگز نے بات کرنی ہے. میں اس پہ اگر لمبا ہوتے جاؤں تو میں 2 گھنٹے ان کی اس بددیانتیوں پہ اور ان برائیوں پہ بول سکتا ہوں جناب اسپیکر. یہ تو جو ادھر ہو رہا ہے وہ میں تو ان کی نشاندہی کر رہا ہوں کیونکہ ان کو کوئی پتہ نہیں ہے. جناب اسپیکر, ایک ہے یہ 617 ارب میں سے اسٹیٹ ٹریڈنگ ان فوڈ گرینز اینڈ شوگر, یہ ہے 208 ارب روپیہ. یہ بنتا ہے 220, یہ بنتا ہے میرے خیال میں صفحہ ہے اس کا 333 آئی تھنک, اس کا 119 ہے اس کا صفحہ. یہ پیج نمبر 119 پہ ہے, اسٹیٹ ٹریڈنگ ان فوڈ گرینز اینڈ شوگر.
یہ بنتا ہے 208 ارب روپیہ. یہ 208 ارب روپیہ آپ چیک کریں, بک منگوا لیں, یہ ایک صفحے پہ لکھا ہوا ہے بس. اس کی کوئی تفصیل نہیں ہے, اس کا کچھ بھی نہیں لکھا ہوا 208 ارب کا کہ یہ 208 ارب ہے کیا. آپ کے 617 ارب روپے میں سے یہ 208 ارب روپیہ صرف ایک صفحے پہ لکھا ہوا ہے. اور یہ وہ 208 ارب روپے ہے جو سندھ ہاؤس میں بدماشیاں شروع ہوئی تھی. جو سندھ ہاؤس سے کام شروع ہوا تھا یہ وہاں سے شروع ہوا ہے. یہ پیسے ان لوگوں کو دیے گئے تھے جو جہاں پہ 9 اپریل کو ایک الیکٹڈ حکومت کو گرایا گیا تھا, یہ پیسے وہاں استعمال ہوئے ہیں. یہ وہی شوگر مافیا ہے جناب کہ آخر میں شوگر لکھ کے آرڈر ان دا ہاؤس پلیز. جناب ممبرز پلیز تشریف رکھیں. جناب اسپیکر, یہ آخر میں فوڈ گرینز اینڈ شوگر, یہ 3 لفظ ہیں. یہ 3 لفظ وہ ہیں کہ اس میں اب جو کچھ بھی سمانا چاہے سما جائے گا. یہ شوگر مافیا کا وہ لفظ ہے جو کہ 85 کے بعد ہماری جڑوں میں یہ بیٹھ گیا. جناب اسپیکر, یہ 208 ارب روپیہ 119 نمبر صفحے پہ, اس کا یہ تو بتا دیں کہ اس کا ہوا کیا ہے, یہ کس بات میں دیا گیا. ایک صفحہ ہے, یہ آپ اس بک کو دیکھیں, بلکہ آپ خود چیک کر لیں, اپنے چیمبر میں چیک کر لیں. یہ 119 صفحے پہ صرف یہی لکھا ہوا ہے کہ اس کی مد میں یہ پیسے دیے گئے اور کوئی تفصیل نہیں ہے. حالانکہ ٹھیک ہے, غلط ہے, صحیح ہے, جو کچھ ہے. آپ نے پولیس کو انہوں نے پیسے, انہوں نے سپلیمنٹری گرانٹ دے رہے ہیں, آپ کمیونیکیشن کو دے رہے ہیں, آپ اریگیشن کو دے رہے ہیں, تو کم از کم ان کی جھوٹی سچی تفصیل تو لکھی ہوئی ہے. اس کی تو جناب اسپیکر تفصیل ہی کوئی نہیں. اس 208 ارب روپے کا پتہ ہی نہیں ہے یہ گیا کہاں. سر یہ دیکھیں, یہ اس طرح نہیں ہوتا. لوگ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں. ہم اس وقت, کل آپ نے دیکھیں 300 یونٹ کا انہوں نے وعدہ کیا تھا. جو مریم نواز صاحبہ نے جتنی اپنی انتخابی سپیچز کی ہیں آپ اٹھا کے دیکھ لیں, ہر سپیچ میں یہ وعدہ ہوا تھا کہ 300 یونٹ ہم غریبوں کو مفت دیں گے. 300 یونٹ کی بجائے کل یہ 5 روپے یونٹ بڑھا رہے ہیں جناب اسپیکر. یعنی یہ جناب اسپیکر, یہ کیا لوگ دیکھ رہے ہیں ہماری طرف ریلیف لینے کے لیے, اور ہم اربوں روپے کا ہمارے پاس حساب ہی نہیں ہے. 208 ارب روپے سرپلس کر کے سپلیمنٹری گرانٹ میں مانگا جا رہا ہے. اور اس کے بعد اسی میں سر اس میں ایک اور ہے, صفحہ نمبر 333 ہے جی, 225 ارب روپیہ 225 ارب روپیہ ری پیمنٹ آف لون اینڈ ادر اینٹیٹیز. سر یہ دیکھیں اس میں کیا ہے, 225 اور 208 ارب. سر کر لیں سر, یہ بن گیا 432 ارب. اس 1000 صفحے کی بک میں, یہ سر اس 1000 صفحے کی بک میں 617 ارب روپے میں سے 432 ارب روپے کا تو حساب ہی کوئی نہیں. 70% بنتا ہے, 432 ارب روپے کا کوئی حساب نہیں ہے. ایک ایک صفحے پہ لکھا ہوا ہے. کہیں یہ پیسے لگے ہوں گے, کسی مد میں یہ پیسے دیے گئے ہوں گے. یہ شوگر مافیا کی ڈیفینیٹلی ہمیں ضرور ہم جائیں گے اس طرف, کیونکہ جو کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہوتا ہے جناب اسپیکر, حضرت ابو بکر صدیق جس وقت خلیفہ وقت بنے تھے ان کا کپڑے کا کاروبار تھا, انہوں نے وہ کاروبار ختم کر دیا تھا. اور یہ شوگر میں اور یہ ان چیزوں میں 432 ارب روپے رکھ رہے ہیں. اور شریف فیملی کی کتنی ملز ہیں, 3-4 کو تو میں بھی جانتا ہوں. رمضان شوگر مل ہے, اتفاق شوگر مل ہے, تو آپ 450 ارب روپیہ رکھ رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں کدھر گیا ہے. ہم سمجھتے نہیں ہیں, ہمیں یہ یقین ہے کہ یہ پیسہ ادھر ہی گیا جناب اسپیکر. سمجھنا تو شک کی بات ہوتی ہے, نہیں تو اس کا حساب دیا جائے کہ 432 ارب روپیہ 70% اس ٹوٹل سپلیمنٹری بجٹ کا بنتا ہے. ٹوٹل پرسنٹ اس سپلیمنٹری بجٹ کا. اور 1000 صفحے کی جناب اسپیکر یہ کتاب ہے, اور اس میں 2 صفحوں پہ 432 ارب روپیہ سب ہو گئے. جناب اسپیکر اس طرح نہیں ہوتا, یہ عوام کا پیسہ ہے. اس میں جتنا بھی بولوں, میرے دوسرے دوستوں نے بھی بولنا ہے, پھر
वही मसला बनना है कि टाइम हमारे पास नहीं है। मैं कंक्लूड करूंगा एक बात, देखें ये अवाम का पैसा है। एक 1985 में एक गवर्नमेंट आई, शायद आपके बुजुर्ग भी होंगे, हमारे बुजुर्ग भी उन असेंबलियों में थे। उस वक्त जो सवाब दीदी पावर्स होती थी वो जनाब स्पीकर होती थी चीफ मिनिस्टर की, एक लिमिट होती थी कि चीफ मिनिस्टर इतनी हद तक खर्च कर सकते हैं। अगर आप 1988 की प्रोसीडिंग देखें असेंबली की, तो उस वक्त मियां नवाज शरीफ ने इन पावर्स को, अपनी सवाबदीदी पावर्स को, उनका अख्तियार जो सुप्रीम पावर हमारे मुसलमानों के नज़दीक है कि लातादाद अख्तियारात मेरे अल्लाह की ज़ात के पास है। और उस वक्त के अपोजिशन लीडर ने, मैंने वो प्रोसीडिंग पढ़ी है, उस वक्त के अपोजिशन लीडर नवाबजादा गजनफर गुल साहब थे और उन्होंने ये कहा था कि ये जो काम कर रहे हैं ये आप अल्लाह की हदों को छू रहे हैं, लातादाद अख्तियारात नहीं होते। और उन्होंने अपनी जो सवाबदीदी अख्तियारात थे उनकी लिमिट खत्म की थी। ये जनाब आज उसी चीजों का नतीजा है, उन्हीं बातों का नतीजा है कि हम यहाँ पे खड़े हैं। आपकी जाती ख्वाहिशात, आपका हवस, इक्तदार का हवस, वो आपको इस जगह पे लेके जाता है। और उसमें ये जनाब मुहतरमा तशरीफ रखें प्लीज। लीडर ऑफ द अपोजिशन बात करें, आप बात कर लें। जनाब मैं उसमें इतना अर्ज करूंगा कि 1985 से 2024 में जो गवर्नमेंट है 3 नस्लें जा चुकी हैं। इन्होंने हमसे गवर्नमेंट छीन ली है, इन्होंने हमारी स्पेशल इंटरेस्ट की सीटें जीती हैं, इन्होंने हमारे से फॉर्म 47 के जरिए हमारी दूसरी सीटें, हमारे अपने 100 मेंबर की सीटें छीन ली हैं। ठीक है, लेकिन अल्लाह की ज़ात देख रही है और एक दिन होगा कि इनका गिरबान होगा और अवाम का हाथ होगा। थैंक यू वेरी मच जनाब। जी बहुत शुक्रिया मलिक अहमद खान साहब।